السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے زاہد حسین ہے۔ تعلق ان کا اسلام آباد سے سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کشکول کی پالیسی کو ترک کرنا پڑے گا، تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کی بغل میں ہے، جبکہ کشکول کی پالیسی ہی نون لیگ نے شروع کی تھی۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس بات پہ میں نے کیا کہنا ہے، میں کس کا ماتم کروں؟ کیا شعر ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اس ملک پہ آج بھی ٹوٹے پجے چنگے پیڑے جیسے بھی ہیں وہی لوگ حکمران ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ ٹیٹیاں، کمیشن کے کبیک، سارے مطلب مخصوص جو لوگ ہیں انہیں کے گرد گھومتا ہے نا یہ سارا کچھ۔ تو میں نے اس پہ کیا کہنا ہے؟ یہ بدنصیبی، بدقسمتی کی آخری انتہا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں۔ تو بس، لیکن یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اس طرح کی مطلب ڈور سے کو مظلوم مارا گیا، میں نے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرا یوں تھا منہ کہ اور سوا تھا۔ کب سے یہ جو دھاتی ڈور یا جو کچھ بھی ہے وہ کتنے بندے کھا چکی ہے، جو بھوک سے مر جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ اس کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں کوئی کسی کا والی وارث ہے نہیں اس ملک میں، یہ بے امان ہو چکا ہے۔ مجھے ایک اپنا شعر یاد آ رہا ہے، شہر آصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ شہباز شریف کا۔ شہباز شریف کون ہے؟ نواز شریف کا بھائی۔ نواز شریف کون ہے؟ اس کا یہاں تک کا سفر کون ہے؟ بس چھوڑیں، جانے دیں۔ نیکسٹ ہیں جی مسرت لطیف ہیں ملتان سے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ آپ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں آپ نے پاکستان چھوڑنے کا ذکر کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ویسے تو بہت سے لوگ ملکی حالات دیکھ کے ملک چھوڑنے کو مجبور ہیں، کہ کیا آپ نے بھی اسی بنیاد پہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے؟ میں بیٹا آپ کو ایک بات عرض کروں، میں چینلز پہ 2-3 چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے جو میری کیفیت ہے نا اس وقت، ذہنی، جذباتی، روحانی، میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اس محاورے کی سمجھ آئی ہے کہ دھوبی کا کتا کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں جانا چاہوں، اور میں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہی دھوبی کے کتے والی بات، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، لیکن میں ارد گرد کا جو ماحول ہے نا، میں 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا، میں باہر جاتا ہوں نا۔ ابھی سردیاں ختم ہوئی ہیں، بھیک مانگتی ہوئی بزرگ خواتین، بچے، عورتیں، خواجہ سرا ایک نئی ایڈیشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس پیارے اسلامی جمہوریہ میں، کہ وہ جو ایک زمانے میں یہ خواجہ سرا شادیوں بیاہوں پہ یہ کرا کے کوئی، اب وہ بھی سڑکوں پہ، بھوک ننگ کے قصے کہانیاں عام ہیں، قتل و غارت عام ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میری تو اس ملک سے محبت ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو اپنا ہاسٹل، یہاں گزرے ہوئے دن یہ وہ نہیں بھولتے، میرے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں۔ میں سوچتا ہوں میرے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وائی شوڈ دے بی لیونگ ان اے کنٹری لائک دس؟ وجہ جس کا والی وارث ہی کوئی، آپ بھلے جتنے بھی پروٹیکٹیڈ یہ وہ جو کچھ بھی ہوں،
وہ جو ایک لونڈا، 2 ٹکے کا لونڈا، اور جیسی اس کی جیل میں گزر رہی ہے میں سن کے حیران رہ گیا. پورا خاندان ہی کھا گیا. پتہ نہیں افنان کیا نام تھا اس کا، 15-16 سال کا لڑکا، انتہا درجے کی خواتین سے 15-16 سال کا بدتمیزی کرنی. کوئٹہ کا واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ٹی وی پہ پورے پاکستان نے دیکھا. روند کے گزر گیا ایک آدمی اپنی ایس یو وی میں، پولیس کا کوئی اہلکار تھا معمولی، وہ پتہ نہیں شاہ زیب یا پتہ نہیں کیا اس طرح کا، کیا ہے واٹ از دس، کچھ بھی نہیں. مقدمے، جیلیں، قیدیں، جھوٹ، ڈاکے، چوری، قتل وغیرہ، تو کوئی کسی کا کچے کے ڈاکو تو کوئی پکے کے ڈاکو، تو کوئی اس طرح کا. تو میں جو بات آپ نے کی ہے، میں گو مگو کی کیفیت میں ہوں اور خود کو ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ اس فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہوں. تو بیٹا آپ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے درست فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ہے جی اویس احمد، اسلام آباد سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی IMF کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گیس، بجلی، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ کیا جائے، اشیاء میں کی قیمتوں میں، اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 50 روپے کا اضافہ سننے کو مل رہا ہے. ملک کی بھاری اکثریت غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے. وہاں اس طرح کے اقدامات عوام کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوں گے. وہ تو پہلے ہی ہیں، پہلے ہی پھانسی گھاٹ پہ پھندا گلے میں ہے جو تنگ ہوتا جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین، اور ان سے ہونا بھی نہیں. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ، اور وجہ یہ ہے کہ جب تک اس آدم خور نظام سے چھٹکارا نہیں ملتا، عوام دوست نظام کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. یعنی بنیادی اور جوہری تبدیلیاں، میں کتنے سال سے یہ لفظ بول رہا ہوں، یہاں کسی امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں. نیکسٹ کویسچن ہے جی محمد توقیر ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل تھامسن نے ادارے پہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا. حال ہی میں شریف خاندان کے ایک پسندیدہ بیوروکریٹ کے بچوں کی فی معاف کرنے کے لیے پرنسپل پر دباؤ ڈالا گیا. اس حوالے سے آپ ضرور کچھ کہیں. دیکھیں میں توقیر صاحب ایک سائنٹیفک بات بتاتا ہوں. ادھر سے بھی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں، یہ اپنے حصے کی کہانی سنا رہے ہیں، آڈٹ کر رہے ہیں تنخواہ کا فلاں کا ٹمکا کا. او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ اتنے بڑے جھوٹ بہتان. اچھا، لیکن میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اس آدمی کے ساتھ پاکستان کے ون آف دا موسٹ آنریبل بابر علی پیکیجز والے جو مدتوں سے ایسوسیٹڈ ہیں ایچسن کالج کے ساتھ، انہوں نے بھی، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. وہ تو فارینر ہیں، مائیکل اے تھامسن، میں نہیں جانتا ان کو، اور یہ لوگ بددیانت بے ایمان نہیں ہوتے جن کو لے کے آئے اتنی عرصے سے کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس بحث میں نہیں کرتا. میں آنکھیں بند کر کے سید بابر علی ختم. یہ تو پیداواری جھوٹ کی ہیں سارے، اس لیے ان کو چھوڑے. میں اس پہ کوئی، یہ ڈی جنریشن کی، زوال کی، ذلت کی انتہاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے. یہ نان سٹاپ، ایسے گاڑی بلندی سے لڑک جائے پہاڑ کی طرف، یا بہت ہائٹ سے نیچے آتے ہوئے گاڑی کے بریکس فیل ہو جائیں، تو اس طرح کی صورتحال مجھے لگتی ہے. اس کیس میں یاد رکھیں ایک بات، سید بابر علی ختم.